मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبھی عقیدت و محبت میں درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے، دعاؤں کی قبولیت کے اعتبار سے اور عبادات کے ہونے کے اعتبار سے آج کا دن مسلمانوں کے لیے خصوصیت کا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ اس امت کو ملا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو دن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کسی کو دیا ہو، انعام میں، تحفے میں، وہ بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ بڑا آدمی چھوٹے کو اگر کچھ دے تو اسے ادباً اور تعظیماً تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اسے قیمتی بھی سمجھنا چاہیے۔ تو آج تاریخ ربیع الثانی کی 17 تاریخ ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ رواں اور دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے انسان کی زندگی کے سفروں کا تذکرہ کیا تھا کہ انسان دنیا میں مسافر ہے، آج کہیں تو کل کہیں، کل کہیں تو پرسوں کہیں۔ اسی طریقے سے جب سے اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے، ہماری روح کو تیار کیا ہے، اسی وقت سے ہم سفر میں چل رہے ہیں۔ کہیں سو جاتے ہیں تو کہیں اٹھتے ہیں، اور کہیں اٹھتے ہیں تو کہیں سو جاتے ہیں۔ اس سے پہلی زندگی ہمارے خیال اور ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ ہم عالم ارواح میں ایک زندگی گزار کر آ گئے ہیں۔
اور وہاں کی زندگی کا نہ ہمیں تصور ہے، نہ ہمیں خیال ہے، نہ ہمیں کبھی خواب آتا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اسی عالم ارواح میں ہم سے یہ عہد لیا تھا، الستو بربکم، اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور عہد انہی سے لیا جاتا ہے جو بیدار ہوتا ہے، جو جاگا ہوا ہوتا ہے، جو اٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی سے وعدہ اور اسی سے عہد و پیمان لیے جاتے ہیں۔ جو سویا ہوا ہو، جو مرا ہوا ہو، اس سے عہد و پیمان بھی نہیں لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، جب اللہ نے ہمیں یوں کہا تھا الستو بربکم، تو ہم سب نے یوں کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہماری پرورش کرنے والے ہیں، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن ہمیں اس عہد کا کوئی خیال نہیں ہے۔ بتاؤ خیال ہے کا؟ حالانکہ ہم نے وہ عہد اللہ کے سامنے جاگنے کی صورت میں کیا تھا، وہ وعدہ، لیکن اس وعدے کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے۔ اب وہاں اللہ رب العزت نے یہ وعدہ لے کر ہم سے ہمیں سلا دیا تھا، ہماری روح سو گئی تھی، اور سونے کے بعد پھر ہم دنیا میں آئے ہیں، یہاں اٹھے ہوئے ہیں، یہاں جاگے ہوئے ہیں، یہاں بھی اللہ رب العزت کے ہم سے وعدے ہیں۔ کلام پاک پورا آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، بار بار آپ کو یہی کہا جا رہا ہے۔ پھر کلام پاک بھی بھیجا ہم سے وعدہ کرنے کے لیے، اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبروں کو بھی دنیا میں بھیجا ہے۔ انہی پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے لیے اور ہم سب کو جاگنے کی صورت میں ہم سے یہ کہا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز تمہیں نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں، اور ان کے طریقے پر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ ہم سے دنیا میں بھی کہا جا رہا ہے، لیکن ابھی ہم جاگے ہوئے ہیں، کچھ ہم وعدہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی سے ہمیں پھر بہت جلد یہاں سلا دیا جائے گا، یہاں ہمیں سلا دیا جائے گا، ہماری روح کو پکڑ کھینچ لیا جائے گا، اور ہمارے جسم کو اللہ رب العزت اٹھوا کر کے لوگوں کے ہاتھ قبرستان کے اندر رکھوا دیں گے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ وہی جنت ہے، وہی جہنم ہے، اور عالم برزخ یعنی قبرستان جو آپ کے نظر آ رہے ہیں، یہ ظاہری اعتبار سے آپ کو نظر آ رہے ہیں قبریں ہیں، لیکن ان کے نیچے جہنم بھی ہے اور جنت کے باغات بھی ہیں۔ انہی قبروں کے نیچے جن قبرستانوں میں آپ نظر دوڑا رہے ہیں، انہی قبرستانوں میں جنت کے باغ بھی ہیں اور جہنم کے گڈھے بھی ہیں۔ حدیث اور کلام پاک اس کو جا بجا بیان بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں قبر کے احوال دکھا دیے جائے، قبر کے اندر کے حالات تمہیں دکھا دیے جائے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اتنے خطرناک مناظر ہے قبرستان کے، قبروں کے، لیکن ہمیں اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اب ہماری زندگی عالم دنیا کی اور عالم آخرت کی، اب دو اس کے بعد ایک زندگی بچی ہوئی ہے ہماری عالم آخرت کی، اس سے پہلے زندگی ہماری عالم برزخ کی ہے۔ برزخ کہتے ہیں اسے کہ جس میں جو ہے روح موجود ہوتی ہے جسم کے ساتھ، جسم بھی ہوتا ہے، روح بھی ہوتی ہے، اور وہاں سب کے سب موجود ہے کب تک؟ جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت تک ہمیں کون سے اسٹیشن پر ٹھہرنا پڑے گا؟
عالم برزخ والے، جس کو قبرستان کہتے ہیں، یہ ہمارے دھارمک استھل ہے۔ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، قبرستان، مرکز، یہ سب کے سب ہمارے دینی اڈے ہیں۔ ان کی حفاظت، ان کی ہر اعتبار سے دیکھ بھال یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسے کوئی غیر مسلم نہیں کریں گے اس کام کو، کہ مدرسوں کی دیکھ بھال، مدرسوں کی حفاظت، مسجدوں کی حفاظت، قبرستانوں کی حفاظت وہ نہیں کریں گے، ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ انہیں کتوں سے بچانا، جانوروں سے وہاں ان کی حفاظت کرنا، لوگوں کو گالی دینے سے، وہاں بچوں کے کھیلنے سے ان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت کلام پاک میں یوں فرماتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کلام پاک میں کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، نیک لوگوں کے دو کام ہیں، نیک لوگوں کے دو کام ہیں، وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ایک تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم، اور ایک اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دین پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو مال کی مضبوطی اور اللہ کی رضا اگر ہمیں تلاش کرنی ہے تو ایسی صورت میں، اور دین کی مضبوطی تو وہ مال خرچ کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ جو پیسہ، جو دولت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس سے ہم آخرت خریدے، آخرت میں ثواب خریدے۔ ان جگہوں پر خرچ کرنا، مسجدوں پر، مدرسوں پر، یا اسی طریقے سے قبرستانوں پر خرچ کرنا، یہ ہے نفلی صدقہ۔ اور یہ نفلی صدقہ صدقہ جاریہ میں بھی آتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے ماں باپ کی طرف سے ان جگہوں پر جو بھی خرچ کرو گے اس کا ثواب ملے گا آپ کو، ثواب اس کا برحق ہے، کیونکہ یہ سب دینی امور ہیں، دینی چیزیں ہیں، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت جو آدمی جتنا بھی اکڑتا ہو، بڑا بنتا ہو، بہت زیادہ بڑا بنتا ہے، اکڑتا ہے، 2-4 گھنٹوں کے بعد یا 2-3 دن گزرنے کے بعد جب اس کی لاش پھولتی ہے، پھٹتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کون تھا، اس کی کیا حیثیت تھی، یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ جب لاش کے اندر کیڑے چلتے ہیں، لاش پھول جاتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر دفن کیا جاتا ہے۔ گھروں کے اندر کیوں جلدی کرتے ہیں میت کو دفنانے کی؟ میت کو دفنانے کی جلدی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہیں اس کے اندر سے بدبو نہ آنے لگے، یہ کہیں پھول نہ جائے، یہ کہیں پھٹ نہ جائے، اس کے اندر کہیں کیڑے نہ پڑ جائے۔ ابھی سیلاب آیا ہے اور سیلاب کے اندر جو ہے، سیلاب کے اندر لوگوں کی لاشیں بہت پھول گئی تھی، پھٹ گئی تھی، بعض کا پتہ بھی نہیں چلا ہے، اس طرح کے حالات آئے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، وہ بھی اپنے جگہوں پر بہت اتراتے تھے، ان لوگوں کے پاس مال تھا، دولت تھا، زمین کی جائیداد تھی، ان کے پاس گاڑی بنگلے تھے، لیکن جب وہ ان کے اندر سے روح کھینچ لی گئی تو پھر وہ دھرام سے مٹی کے اوپر پڑے۔ اور پھر اب سن لیجئے کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ عالم برزخ اسی کو کہتے ہیں کہ چاہے وہ جل جائے، پھول، یا وہ پانی کے اندر بہ جائے، دریا میں ڈوب جائے، کہیں بھی ڈوب جائے، اس کو عذاب ہوگا۔ العذاب حق، قبر العذاب حق، قبر کا عذاب سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اور جو آدمی جہاں مرے گا، جہاں پھولے گا، پھٹے گا، جہاں بھی کہیں ہوگا، اس کی قبر وہی ہے، چاہے وہ دریا میں ڈوب جائے، چاہے اس کو کوئی جانور کھا لے، اور چاہے وہ جل جائے، اس کی قبر وہی ہے، عذاب اس کو ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ نیک بننا چاہتے ہو،
اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ایک تو ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت، یہ بدنی عبادت بھی اللہ کو بہت محبوب ہے اور مالی عبادت بھی اللہ کو بہت محبوب ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَيْسَ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا، ہرگز تم نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنے مال کو خرچ نہ کر دو. ہم چاہے کتنے بڑے تہجد گزار ہوں، ہم چاہے کتنے بھی بڑے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں ہوں، نمازی ہوں، لیکن نیکی میں کمال حاصل اسی وقت ہوگا جب ہم مال کو خرچ کریں. ہمارے بزرگوں نے لوگوں کے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے کبھی کبھی ایسا کیا ہے کہ نوٹوں کے اندر آگ بھی لگائی ہے. ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ جو تھے، وہ اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ کڑکتا ہوا 500 کا نوٹ جیب سے نکالتے تھے اور پھر اس کے ایسے کر کے اس کے نیچے آگ لگایا کرتے تھے. کوئی بتا دیا کرتا تھا کہ جی حضرت، یہ جو آدمی آپ کے پاس آتا ہے یہ جو ہے مال بالکل خرچ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتا، اپنے یہاں پورا خرچ کرتا ہے جو کچھ خرچے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ بالکل خرچ نہیں کرتا. اتنی محبت اس کو پیسے کی ہے کہ بے حد محبت ہے. تو حضرت کیا کرتے تھے، جب وہ مجلس میں آیا کرتا تھا تو اس کے آنے سے وہ کیا کرتے تھے کہ 500 کا نوٹ جیب سے کڑکڑاتا نکالا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے، اب جب اس میں آگ لگائیں گے نیچے سے، 500 کے نوٹ میں کونے میں آگ لگائیں گے تو آگ سے کیا ہوتا ہے، جراثیم مرتے ہیں، پھک جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. اسی طریقے سے دل کے اندر جو جراثیم ہیں وہ جب مال پھکے گا، جلے گا، تو دل کے اندر بھی آگ لگے گی. تو دل کے اندر جب آگ لگے گی تو جن جراثیم سے مال کی محبت آئی تھی وہ مال کی محبت ختم ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں انہوں نے ایسی بھی تربیت کی ہے. لیکن آپ کو میں یہ دعوت نہیں دیتا ہوں کہ آپ اپنے نوٹوں میں آگ لگا دو، یہ جائز نہیں ہے. وہ تو ایک پیر کی اصلاح کا طریقہ تھا، وہ تو اپنے مریدین کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہمیں دو. آج کل تو اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سمجھا رہا ہے یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہے، اس لیے سمجھا رہا ہے تاکہ کہ بھائی مال خرچ کرنا چاہیے، سخی بننا چاہیے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے بھی دے. ایک بیوی اپنے شوہر کو اگر کہہ رہی ہے کہ لوگ تو بڑے خرچ کرتے ہیں، بڑے سخی ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں خرچ کرتے ہیں، تو بیوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے دے، تو میرے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے. تو اسی طریقے سے آج کل تو جو بازاروں میں شیخ بنے ہوئے ہیں، پیر بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے لوگ بھی ہیں جو ہدیہ کی طلب کے اندر لوگوں کو سمجھاتے ہیں بات. لیکن ہمارا مطلب یہ نہیں ہے. آپ اللہ کے دین میں خرچ کریں، اللہ کے دین کو جب ضرورت پڑے اپنے مال کی تو اس مال کو خرچ کریں، وہ آپ کا ہی. کلام پاک میں آیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا یا 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر مثال بھی بنائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شاید یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کوئی مانگنے والا آ گیا اور مانگنے والا آیا، گھر میں کچھ رکھا ہوا تھا، ایک ہی سامان تھا، اس کو دے دیا مانگنے والے کو. تو کسی تھوڑی دیر کے اندر کوئی آیا تو کوئی، یا ایک روٹی دی تھی تو تھوڑی دیر کے اندر کوئی آیا تو روٹی لے کر کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کتنی روٹی آئے کہ جی 9 روٹی آئے. کہ ہماری نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ. یعنی میں نے تو اللہ کا وعدہ تو 10 دینے کا ہے اور تم 9 لے کر آئے ہو، تو یہ میری نہیں ہے، کسی اور کی ہے. اتنے یقین کے ساتھ لوگوں نے اپنے مال کو خرچ کیا ہے اللہ کی ذات پر یقین کر کے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، پچھلے جمعے میں بھی یہ بات آئی تھی، قبرستان کی 4 دیواری یہ مسلمانوں کی ذمہ داری مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. وہاں پر کوئی بچے کھیلے یا وہاں کوئی جانور چگے یا وہاں پر ناپاک سپاک آدمی، کوئی گندا آدمی وہاں سے گزرے، یہ اچھا نہیں ہے. وہاں ہمارے بڑے سوئے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمارے دادا ہیں، وہاں پر پردادا ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں. ان کی اگر انہیں تکلیف ہوگی اس بات سے کہ اگر کوئی ناپاک آدمی قبرستان سے جاتا ہے تو یہ اچھا نہیں ہے.
تو وہاں چار دیواری ہو کر کے اگر گیٹ لگ جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی، ہمیں بھی کل وہی جانا ہے۔ تو اس لیے ہمیں، اگر ہم نہیں خرچ کریں گے تو ہماری اولاد بھی ایسی بیٹھی رہے گی، وہ بھی سن کر کے چلی جائے گی کہ یہ تو کسی اور کا کام ہے، آگے والوں کا کام ہے۔ کام ہمارا ہی ہے،